مقصد حیات کے تعین میں انسانوں کی عظیم اکثریت کچھ فہمی کا شکار ہے۔ اس پر مستزادیہ کہ انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے انسان کو دنیا میں جینے کے لیے کسی نہ کسی مقصد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابتدا میں ہماری زندگی کا کوئی متعین مقصد نہیں ہوتا، ہم پیدا ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، کماتے ہیں اور بس کھاتے ہیں۔ اس سے آگے عام طور پر کوئی سوچ نہیں ہوتی، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اس سے بڑھ کر دنیا میں کچھ کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے، اور جب انسان اپنی اس خوبی سے واقف ہو جاتا ہے تو کبھی وہ سائنسدان بن کے کائنات کے رازوں کو افشاں کرتا ہے، کبھی انسانیت کی خدمت اپنا شعار بناتا ہے، بہت بڑا لیڈر بن کے کبھی کسی قوم کا سہارا بھی بن جاتا ہے، کبھی شاعر بن کر لوگوں کے دل کی آواز بن جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کے برعکس وہ اندھیروں میں گھر کر نہ صرف اپنی زندگی برباد کرتا ہے بلکہ بسا اوقات کبھی ہی جرائم کا شکار ہو کر ایک ناسور کی صورت انسانیت کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر بھی تل جاتا ہے۔ آج کا مسلمان اسلام کی روح سے بیگانہ ہو کر یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کی طرح دنیاوی زندگی اور اس کے متعلقات کو اپنی زندگی کا واحد مقصد بنا چکا ہے۔ مال و دولت اور آرام و آسائش کا حصول، دنیاوی منصب و جاہ ہی آپ زندگی کا مقصد دکھائی دیتا ہے۔ دور جدید کے جتنے بھی علوم ہیں ان میں مہارت صرف دنیاوی نفع کے لیے حاصل کی جا رہی ہے، حالانکہ یہ دنیا نہ تو آرام و آسائش کی جگہ ہے اور نہ ہی اس کے حصول کی کوشش اس عارضی مقصد کا زندگی کا مقصد ہے۔ یہ تمام چیزیں جن کے لیے لوگ جو ہیں وہ کوشاں ہیں، انسان کی آزمائش کے لیے ہیں، نہ کہ اس کی آسائش کے لیے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان انسان کے لیے چشم کشا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جن اور انسان کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے۔ اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کی روش صاف بتاتی ہے کہ انہوں نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا۔ پھر ایک طبقہ لوگوں کا ایسا ہے جو کسی نہ کسی درجے میں اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے اور اسے پورا کرنے کی کوشش میں بھی مصروف عمل رہتا ہے، لیکن وہ لفظ عبادت کی ناقص فہم کا شکار ہے۔ اس کے نزدیک عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور صدقات، قربانی اور دعا اور اذکار تک ہی محدود ہے، اور زندگی کے مختلف شعبوں میں ابدیت کا کوئی تصور اس کے نزدیک نہیں ہے، اس لیے وہ وہاں اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ اس ناقص فہم کا ہی نتیجہ ہے کہ بعض لوگ نماز روزے کے تو بڑے پابند دیکھے جاتے ہیں، لیکن معاملات ان کے لیے بے حد الٹ اور خراب ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب اعمال اور عبادات شعائر اسلام ہیں، لیکن عبادات کا دائرہ اگر ان اعمال تک ہی محدود کر دیا جائے تو ظاہر ہے ان سب کا مجموعہ انسانی زندگی کے مختصر حصے کو ہی اپنے احاطہ میں لے سکتا ہے، اس لیے اسے مقصد حیات کہنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ مقصد زندگی ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے دائرہ کی وسعت زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہو۔ بات کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ تارک دنیا ہو کر سب کچھ چھوڑ کر آدمی کونے میں جا لگے۔ زندگی میں علم حاصل کرنا لازم ہے، ترقی بھی کرنا ہوتی ہے اور مدارج بھی طے کرنا ہوتے ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے لیے جو بھی کیا جائے گا وہ اعتدال میں رہتے ہوئے گزر بسر کرنے کی حد تک تو ٹھیک رہے گا، لیکن اس کو مقصد حیات ہرگز نہیں کہا جاتا۔ قرآن پاک میں سورۃ الحدید آیت نمبر 20 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زیبائش اور ایک دوسرے پر آپس میں فخر کرنا اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا ہے۔ جیسے بارش کی حالت کہ اس کی سبزی نے کسانوں کو خشک کر دیا، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو اسے زرد شدہ دکھتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اسباب کے اور کیا ہے۔ جس دنیا کو اللہ بذات خود ایک دھوکہ کہہ رہا ہے، اس میں رہتے ہوئے اس کو حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا کوئی بھی مقصد سوائے دھوکے کے اور کیا ہوگا۔ زندگی میں بڑا مقصد رکھنا بہت اچھی بات ہے، انسانیت کی خدمت کرنا، لوگوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے درست طرز کے اندازے حکمرانی کے حصول کا مقصد، اور اس قسم کے تمام مقاصد بے شک اچھے مقاصد میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ کو نظر انداز کر کے انہیں اپنایا جائے تو اپنی اصل میں ان کا شمار بھی نفس کے دھوکے میں ہوتا ہے، ایک ایسا دھوکہ جس کا انجام خبت عظمت کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ ہم خود کو پہچانیں اور اللہ کی طرف بڑھیں۔ اس دنیا میں جی کر آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا مقصد ہی اصل مقصد حیات ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی پہچان کے لیے، اپنی ذات کی شناخت کے لیے، حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا رب کون ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کی تلاش انسان کی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد نہ ہو تو ممکن ہی نہیں کہ وہ ڈپریشن، ٹینشن اور انگزائٹی سے کبھی نجات پا جائے۔
اس دنیا کا نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ اسے سمجھنے میں اور عقدہ حل کرنے میں عمر لگ جاتی ہے۔ پھر بھی دنیا ایک ایسی پہیلی ہے کہ اس کے بارے میں سب کچھ جان کر بھی اسے کبھی جان لینا ممکن نہیں۔ انسان ساری زندگی اس پیچیدگی کو حل کرنے میں گزار دیتا ہے کہ وہ دنیا میں آخر کیا کرنے آیا ہے، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہماری دنیا میں آمد صرف اور صرف ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ ہم یہاں اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ دنیا روشن کر دی گئی، ایک شمع کی مانند روشنی دینے لگی اور پروانے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ہم دنیا میں اس دنیا کے لیے کچھ بھی کرنے نہیں آئے، یہ تو فانی دنیا ہے، ہمارا یہاں کیا کام ہے؟ ہمیں تو صرف اس دارالحسن میں زندگی کو جینا ہے، اللہ کی تلاش میں سفر کرنا ہے، اسے پا لینا ہے اور پھر یہاں خاک ہو جانا ہے۔ ہماری زندگی پروانوں کی زندگی ہے، ہمارا مقصد، ہماری منزل اللہ ہے، یہ دنیا نہیں۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، گنا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی ہے، اپنی زندگی سے وقت کا ضیاع ختم کرنا ہے۔ وقت ضائع کرنے کے ذمہ دار جتنی بھی محرکات ہیں انہیں چن چن کر اپنی زندگی سے باہر نکال دینا۔ ہمارے پاس جتنا بھی وقت ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی یاد میں گزارنا ہے، اور ہمیں اپنا سارا وقت اللہ کو دینا ہے۔ ہمارے پیدا ہوتے ہی ہماری جنگ کا میدان لگ چکا ہے۔ انسان کو خبر ہو کہ انسان ہونا ہرگز اتنا آسان نہیں ہے۔ کائناتی طاقتوں میں سب سے خبیث طاقت ابلیس کے روپ میں جلن اور حسد کے مارے انسان کا رستہ کھوٹا کرنے میں پوری شدت سے سرگرم ہے۔ اس کائنات میں آدم کا اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں۔ یہ اشرف المخلوقات کی جنگ ہے، اسے ہار جانے کی، اس میں ناکام ہو جانے، شکست کھا جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، جو انسان اللہ کی نظر کرم میں نہ ہو، اس جنگ میں اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ ایسے کسی انسان میں اور کسی جانور میں فرق کیا ہے؟ انسان نے اس امتحان کو خود چنا ہے، انسان نے اس بار امانت کو خود اٹھایا ہے، اب یہی اس کا سب سے عظیم فرض ہے۔ اس فرض کو سنبھالنے سے آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے اس کے بوجھ اور عظمت کی وجہ سے انکار کر دیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 72، جس کا ترجمہ یہ ہے: ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور اسے انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے۔ اس آیت کی سب سے اعلیٰ اور خوبصورت منظر کشی حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الاحزاب 72 میں کی ہے۔ گویا ایک طرف زمین آسمان کی تمام مخلوقات، نباتات، جمادات، پہاڑ سب کھڑے ہیں، اور دوسری طرف 6 فٹ کا چھوٹا سا انسان کھڑا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ پوچھتا ہے، میں اپنی ساری مخلوقات میں سے کسی ایک کو یہ طاقت بخشنا چاہتا ہوں کہ وہ میری خدائی میں رہتے ہوئے خود اپنی رضا اور رغبت سے میری بالا تری کا اقرار اور میرے احکام کی اطاعت کرنا چاہے تو کرے، ورنہ وہ میرا انکار بھی کر سکے گا اور میرے خلاف بغاوت کا جھنڈا لے کر بھی اٹھ سکے گا۔ یہ آزادی اسے دے کر میں اس سے اس طرح چھپ جاؤں گا کہ گویا میں کہیں موجود ہی نہیں ہوں۔ اس آزادی کو عمل میں لانے کے لیے میں اس کو وسیع اختیارات دوں گا، بڑی قابلیتیں عطا کروں گا اور اپنی بے شمار مخلوق پر اس کی بالادستی بخش دوں گا، تاکہ وہ کائنات میں جو بھی ہنگامہ برپا کرنا چاہے کر سکے۔ اس کے بعد میں ایک خاص وقت پر اس کا حساب لوں گا۔ جس نے میری بخشی ہوئی آزادی کا غلط استعمال کیا ہوگا اسے وہ سزا دوں گا جو میں نے کبھی کسی مخلوق کو نہیں دی، اور جس نے نافرمانی کے سارے مواقع پا کر بھی میری فرمانبرداری ہی اختیار کی ہوگی اسے وہ بلند رتبے عطا کروں گا جو میری کسی مخلوق کو نصیب نہیں ہوئے ہیں۔ اب بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اس امتحان گاہ میں اترنے کو تیار ہے؟ یہ تقریر سن کے پہلے تو کائنات میں سناٹا چھا گیا، پھر ایک سے بڑھ کر ایک گرانڈیل مخلوق گھٹنے ٹیک کر التجا کرتی چلی گئی کہ اسے اس کرے امتحان سے معاف رکھا جائے۔ آخرکار یہ مشت استغفان اٹھا ہوگا اور کہا ہوگا، اے میرے رب، میں یہ امتحان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس امتحان سے کامیاب ہونے کے بعد تیری سلطنت کا سب سے اونچا عہدہ مل جانے کی جو امید ہے، اس کی بنا پر میں ان سب خطرات سے گزر جاؤں گا جو اس آزادی اور خود مختاری میں پوشیدہ ہے۔ یہ نقشہ اپنے چشم تصور میں لا کر ہی آدمی اچھی طرح یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ کائنات میں کس نازک مقام پر کھڑا ہے۔ اب جو شخص اس امتحان گاہ میں بے فکر بن کر رہتا ہے اور کوئی احساس نہیں رکھتا کہ وہ کتنی بڑی ذمہ جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے ظلوم و جہول قرار دیا ہے۔ مقصد حیات اللہ کی پہچان ہے، اور اللہ کو پہچاننا خود کو پہچاننا ہے، اور خود کو پہچاننے کے لیے علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ سارے دنیاوی علوم سے بڑا علم نفس کا ہے۔ نفس کی پہچان کر لینا، اسے جان لینا سارے سوالوں کا جواب ہے، باقی سب بحث ہے کہ انسان جو آیا ہے دنیا میں وہ اسے یہ کرنا ہے، اسے وہ کرنا ہے۔ اس طرح ان چیزوں پر بحث جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
صرف انسان کو اتنا جان لینا چاہیے کہ اسے یہاں پر اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اسے وہی کرنا ہے، نہ کہ اسے دنیا کی لذتوں میں کھو جانا ہے، کیونکہ جب اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے، تو پھر انسان یہ جانتے بوجھتے بھی اس میں اگر مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ اس کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اللہ کو پہچاننے اور اللہ کے قریب جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔